السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آج کل ہمارے ولاگس میں زیادہ تر جو موضوع زیر بحث ہے وہ جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اسٹینڈ آف ہے اس کے حوالے سے ہم اہم ترین جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ریگولر آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب سے پہلگام کا واقعہ ہو گیا ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن اضافہ اس میں ہوتا جا رہا ہے، اور لمحہ بلمحہ وہ کشیدہ تر صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے اپنے سرحدوں پر فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں تک پہنچائی گئی ہے، اور فورسز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ مختلف جو ایکسرسائزز ہیں اس میں بھی مصروف ہیں۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں خاص طور پر سرحدوں کی جانب سے، تو وہاں پر ہمیں بڑا ٹینس ماحول نظر آ رہا ہے، خاص طور پر جو ایل او سی کی طرف مختلف سیکٹرز ہیں بھارت کی جانب سے سیز فائر کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور بغیر کسی اشتعال کے پاکستانی پوسٹوں کی جانب فائرنگ کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی لامحالہ جوابی کارروائی کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جو بھارت کے اندر سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ خاص طور پر بھارت کی جو فضائیہ ہے اس کو لا کر جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد ان کی پہنچائی گئی ہے، جو فضائی جو فورسز ہیں ان کی، خاص طور پر راجستھان میں اور پنجاب کے جو سرحدی اڈے ہیں ان پر مکمل طور پر مسلح جو لڑاکا طیارے ہیں وہاں پر پہنچائے گئے ہیں۔ رفیل طیارے خاص طور پر پہنچائے گئے ہیں، جو کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جو دفاعی کمیونٹی، جو دفاعی تجزیہ کاروں کی جو کمیونٹی وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جو اس دفعہ جو استعمال کیے جائیں گے وہ رفیل طیارے پاکستان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے پاس جو اس وقت جو فضائی طاقت ہے اس میں F-16 طیارے ہیں، اور F-17 تھنڈر طیارے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ J-10C جو چائنا سے منگائے گئے یہ طیارے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کان امکان ظاہر کیا جا رہا کہ کان جو طیارے ہیں وہ بھی پاکستان کے پاس موجود ہے، ففتھ جنریشن جو طیارے ہیں جو ترکیہ کے بنائے گئے طیارے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھارت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ رافیل طیارے جو ہیں وہ یوز کیے جائیں گے۔ گزشتہ 2930 اپریل کے رات میں جو کارروائی کی گئی تھی بھارت کی جانب سے، خاص طور پر سرحدوں کے اندر کی سائڈ میں، بھارتی سائڈ میں جو رفیل طیارے 4 اڑائے گئے تھے، جن کو پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ان کی نشاندہی کی گئی، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو لاک کیا گیا، اس کے بعد ان کے جو کمیونیکیشن نظام ہے اس کو جیم کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سے لامحالہ ان طیاروں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ کچھ ٹائم کے لیے تو وہ بالکل بلائنڈ ہو گئے تھے، ان کے پاس انفارمیشن لیس ہو گئی تھی، زیرو ہو گئے تھے، اس کے بعد سے ان کو آن اور فان وہاں سے بھاگنا پڑا تھا، اور وہ پھر گو کہ وہ دوسرے کسی بیس سے اڑے تھے، لیکن ان کو اترنا پڑا جا کر سری نگر میں، تو یہ ان کی صورتحال ہو گئی تھی۔ ابھی جو ہے وہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ راجستھان کے سائڈ میں اور پھر پنجاب کے مختلف جو بیسز ہیں وہاں پر یہ طیارے پہنچائے گئے ہیں، اور بھارت جو ہے وہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے، اس میں اسرائیل کی کہا جا رہا کہ بھارت کو حمایت حاصل ہے، اور بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے جو فورسز ہیں ان کی تکنیکی مدد کے ذریعے یہ کارروائی ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ بھارت بھی اسی طرح کے الزامات لگا رہا ہے جیسا جو اسرائیل ہے وہ حماس کے اوپر جس طرح کے الزامات لگا رہا ہے، اسی طرح بھارت جو ہے یہاں پر پاکستان کے اندر لشکر طیبہ سمیت دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے، اور اس طرح کی جو حماس کے خلاف اسرائیل جو کارروائیاں کر رہا ہے، اسی طرح کی کوئی کارروائی وہ مقبوضہ کشمیر میں یا آزاد کشمیر کے اندر وہ کرنا چاہ رہا، تو جس کی وجہ سے پاکستان کی جانب سے بھی مسلسل تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز ابدالی میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا پاکستان کی جانب سے، جو کہ 450 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے۔ آج پاکستان کی جانب سے فاتح میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے، جو کہ جس کا رینج جو ہے وہ 120 کلومیٹر ہے، اور یہ جو تجربہ ہے ایکس انڈس مشن کے جو مشق ہیں اس کے تحت کیا گیا ہے۔ ایکس انڈس مشق کا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی اور انڈس ریور اور یہ سارا آپ دیکھ لیں، اور ساتھ ساتھ اس تجربے کا جو تجربہ کیا جا رہا ہے، ایکسرسائزز کیے جا رہے ہیں، اس کے نام سے آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان بھی اپنی جو جوابی کارروائیوں کی مسلسل تیاری کر رہا ہے۔ جو آج جو پاکستان کی جانب سے جو فاتح میزائل کا
تجربہ کیا گیا ہے فتح میزائل کا، اس کا مقصد فوجی تیاریوں اور تکنیکی صلاحیتوں کی جانچ ہے۔ گو کہ یہ پاکستان کے جو فورسز ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ یہ اس کا مقصد ڈیٹرنس بھی ہے، بھارت کو یہ بتانا کہ بھارت اگر کوئی مس کیلکولیشن کرتا ہے، کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے، تو یہ جو میزائلس ہیں وہ اب بھارت کے اندر اپنے اہداف کو بڑی آسانی کے ساتھ اور کیٹیگوریکلی وہ نشانہ بنائیں گے، اور بڑے پیمانے پر وہاں پر نقصانات کا سامنا بھارت کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی جانب سے خاص طور پر یہ کھلے دل کے ساتھ کہا گیا ہے کہ پاکستان اس طرح کی کوئی سی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے ہی نہیں، تو اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آزاد جو کمیونٹی ہے وہ دنیا کی، وہ اس کے اوپر تحقیقات کریں، اور ہم تمام تر ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر جو اطلاعات ہیں عطا تارٹ، انہوں نے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کی ایک ٹیم لے کے لائن آف کنٹرول کا انہوں نے دورہ کیا، اور انہوں نے ان تمام لوکیشنز کا لے کے گئے جہاں پر جن کے بارے میں بھارت کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا کہ وہاں پر مبینہ طور پر دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں۔ تو ان تمام جو صحافی برادری کو لے کے وہاں گئے، ان تمام لوکیشنز جن کے بارے میں بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، ان تمام ٹھکانوں کو انہوں نے دکھایا، اور ان کو، اور جو اس میں انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی تھے، غیر ملکی جو صحافی ہیں وہ بھی موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کو کریٹیکلی ایگزامن کیا، اور اس میں یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان کی جانب سے اس طرح کی کوئی سرگرمی نہیں ہے، بس بھارت جو ہے وہ اپنے عوام کو شاید ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہو، یہ کوئی دھمکیاں دے رہا ہو، یا اس طرح کے ایزمپشنز کریٹ کر رہا ہو۔ دوسری طرف آج جو ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اہم اجلاس، جو بند کمرہ اجلاس منعقد ہونا ہے، جس میں پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی کونسل کو خاص طور پر اس پہلگام واقعے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بریفنگ دی جائے گی، سنتاز معاہدے کی معطلی کے اقدام کو اجاگر کیا جائے گا، اور پاکستان کی جانب سے جو سرگرمیاں اس دوران کی گئی ہیں وہ تمام دیے جائیں گے، اور بھارت کی جانب سے ایویڈنسز نہ دینے، اور پاکستان کے اندر بھارتی جو دہشت گردی ہے اس کی ایویڈنسز جو ہے وہ جو سلامتی کونسل کے جو مندوبین ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا۔ اس حوالے سے دستاویز کی تیاری کے حوالے سے پاکستان کا جو سفارتی عملہ ہے وہاں پر جو مستقل مندوب ہے عاصم افتخار سمیت اس کا جو عملہ ہے وہ بڑی تندی کے ساتھ وہاں پر کام کر رہا ہے، اور سفارتی اور دستاویزات کی تیاری کی جا رہی ہے، اور عملی اقدامات کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، اور بھارتی سفارتی جو سفارتکار ہے وہ بھی خاص طور پر اس اجلاس میں پاکستان کے مخالفانہ کردار ادا کرنے کے لیے اپنی سفارتکاری میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جانب سے ایک طرف جو سرحدوں کے اوپر ٹینس سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، دوسری طرف جو انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا ہے، تو ابھی سندھ کے جو مختلف جو دریا ہیں، جو پاکستان کے طرف آنے والے دریاؤں کے اوپر پانی روک کر آبی جارحیت کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز کیا ہے بھارت کی جانب سے۔ چناب پر بگلیار ڈیم کا پانی بھارت کی جانب سے روک دیا گیا تھا، اس کے بعد وہ جب ڈیم بھر گیا تو ان کے لیے پھر مزید پانی کو روکنا ممکن نہیں رہا، لیکن انہوں نے پانی کا رخ بہاؤ ہے وہ بہت کم کر دیا ہے، پانی تو چھوڑ دیا لیکن بہاؤ بہت زیادہ کم کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلال ڈیم کے سپل ویز کو انہوں نے مستقل طور پر بند کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں جو دریائے چناب ہے وہاں پر پانی کی بہاؤ میں وہاں پر کافی زیادہ کمی آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ کشن گنگا پروجیکٹ کے ذریعے پانی کے بہاؤ کو بھی کم کرنے کی تیاری بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پانی جو ہے وہ ہمارا ریڈ لائن ہے، اور اس حوالے سے بھارت نے اگر کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی تو پاکستان جو ہے وہ سخت اقدام کرے گا، اس کو جنگی اقدام قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف کارروائی بھی کرے گا۔ بلکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہاں تک کہا کہ ہم ایسے کسی بھی پروجیکٹ کو جو کہ پاکستان کے پانی روکنے کا موجب بنے گا، ہم اس پروجیکٹ کے اوپر حملہ کریں گے، اس پروجیکٹ کو تباہ کریں گے۔ تو یہ بھی ایک دونوں ممالک کے درمیان ایک آنے والے دنوں میں بڑی کشیدگی ہو سکتی ہے۔ جو دوست ممالک ہیں پاکستان اور بھارت کے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر میڈیشن کر رہے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کریں، اور جو آنے والا جو کیٹاسٹروف ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ایران کے وزیر خارجہ
عباس عراقچی صاحب پہنچے ہیں، گزشتہ روز وہ یہاں پر پہنچے تھے، آج انہوں نے وزارت خارجہ کا بھی دورہ کیا ہے اور اپنے ہم منصب جناب اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے ان کو کہ ہم بھائی تیار ہیں، ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے اور جنگ کرنا نہیں چاہتے دراصل، لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کا بڑا کرارا جواب دے دیں گے۔ عباس عراقچی، ہم رک کریں مشرقی وسطیٰ کا، جو کہ ہمارے ان ولاگس کا مرکزی محور ہوتا ہے، تو مشرقی وسطیٰ کے اندر اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں وہ غزہ کے جو مظلوم مسلمانوں کے خلاف وہ اسی طریقے سے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں، لیکن آج صبح سے اب تک جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں، اس کے نتیجے میں 24 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو کہ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنتی ہے۔ ریسکیو جو ورکرز تھے جو کہ وہاں پر جو عمارتوں کے اوپر جو حملے کیے گئے تھے، اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے تھے، ان نقصانات کو کم کرنے کے لیے وہاں پہ زخمیوں کو ہاسپٹلس پہ منتقل کرنے کے لیے ریسکیو ورکرز کی ایک بہت بڑی تعداد غزہ کے ان علاقوں میں موجود تھی، جہاں پر اسرائیل کی جو کوڈ کاپٹرس ہیں ان کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں کافی زیادہ جانی نقصانات کا سامنا وہاں پر کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں امداد کی جو بندش ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر غذائی بحران بہت شدید ہو گیا ہے۔ فاقہ کشی سے 3 لاکھ سے زائد کہا جا رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ موت کے باقاعدہ دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ 3 لاکھ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، اگر وہ معصوم بچے فاقہ کشی سے مر جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں یہ دنیا کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کو غزہ میں زمینی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس حوالے سے جو نیتن یاہو کی جنگی کابینہ ہے اس نے باقاعدہ طور پر منظوری دی ہے کہ وہ زمینی کارروائیوں کا دائرہ جو ہے وہ ان کے جو فورسز ہیں وہ مزید وسیع کریں گے۔ تو آنے والے دنوں میں لگ یہ رہا کہ جو زمینی کارروائیاں ہیں اس کا سلسلہ مزید بڑھے گا۔ حماس کی جانب سے گھات لگا کر جو کارروائیوں کا سلسلہ بڑھا دیا گیا ہے، انہوں نے بھی جو گوریلا وار کا آغاز کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں اسرائیلی فورسز کو مسلسل نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی اسرائیلی فورسز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ حماس اور قسام بریگیڈ اور القدس بریگیڈ کے جو گھات لگا کے کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ تو غزہ کی صورتحال ہے۔ بہرحال تمام تر صورتحال کے اوپر ہماری نظریں انشاءاللہ جنوبی ایشیا سے جا کر ساؤتھ ایشیا سے لے جا کر فار ایسٹ سے جا کر تمام دنیا سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔